الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں دوستو، یہ ابھی ان قریب ذوالحج کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ یہ ذوالحج جو 1 تاریخ سے آگے 10 دنوں تک اس کی جو فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان اور ایمان والے بندے کو بخش دینے کے وعدے اور فیصلے کیے ہیں۔ ان کے اعمال کے اور ان کے نیکیوں کے صدقے اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں بخش دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ جو 10 دن ہے یہ بہت مبارک دن ہے، بہت مبارک۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 10 دنوں میں جو بندہ عمل صالحین کرتا ہے، ان 10 دنوں میں جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ پاک کو وہ نیکیاں اور اس میں کیے ہوئے اعمال دیگر دنوں کے کیے ہوئے اعمال سے زیادہ اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی دیگر دنوں میں؟ فرمایا کہ ان ایاموں سے کم درجے کا ہے؟ کیا اللہ کو وہ جو اعمال ہے جو کیے ہوئے اللہ کے راہ میں جہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے ان 10 دنوں کے اعمال؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ جو بندہ اللہ کے راہ میں کرتا ہے اس سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ پھر اور حیران ہو گئے اور تعجب سے کہا یا رسول اللہ، ایک بندہ جان مال کو لے کر اللہ کے راہ میں جہاد کو نکلا ہے، کیا اس نکلنے والے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ پسند ہے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کو اس کے اس عمل سے بھی زیادہ پسند ہے اس 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال۔ آگے فرمایا مگر وہ بندہ اگر اللہ کے راہ میں نکلا ہوا، اللہ ہی کے راہ میں جان بھی اس کی ختم ہو جائے اور مال بھی اس کا ختم ہو جائے تو تب پھر وہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ یعنی 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کے پاس کتنے زیادہ عزیز ہے اور کتنے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اس 9 دن میں کیے ہوئے جو اعمال ہے وہ 9 دن اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ افضل ہے اور اتنے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور اللہ کو اس میں کیے ہوئے اعمال اتنے زیادہ پسند ہے کہ اللہ کے پاس دیگر سارے پورے سال کے دنوں سے زیادہ افضل دن فرمایا کہ یہ کیے ہوئے 9 اور 10 دن فرمایا یہ ذوالحج کے 10 دن ہیں، سارے دنوں سے زیادہ افضل یہ 10 دن ہیں۔
سارے دنوں سے زیادہ افضل یہ 10 دن ہے۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ منت مانگ لے یا پھر کوئی بندہ نظر مان لے کہ میں سال کے افضل دنوں میں روزہ رکھوں گا، سال کے افضل دنوں میں روزہ رکھوں گا، تو سال کے افضل دن فرمایا کہ اس کو پھر یہاں حکم دیا جائے گا کہ وہ ذوالحج کے 10 دنوں میں جو ہے روزہ رکھے، کیونکہ پورے سال میں سب سے افضل دن یہ ذوالحج کے شروع کے 10 دن ہے، تو اس میں 9 دن ہے، 10واں دن قربانی کا ہے، اس میں روزہ رکھنا مناسب اور جائز نہیں ہے، تو یہ 9 دن میں اس کو روزہ رکھنے کی اجازت دی جائیں گی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا یہ 10 دنوں کو فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس 10 دنوں کے اندر اللہ پاک نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کا ایک دن 9 تاریخ کا دن یوم عرفہ، جب حاجی عرفہ کے اندر پہنچتے ہیں وہ عرفہ کے 9 دن کے وجہ سے فرمایا کہ اس 10 دنوں کو زیادہ فضیلت ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں صرف ایک دن جو سب سے افضل ہے میں اس میں جو ہے نا روزہ رکھوں گا، اور یہ اس نے نظر مانگی، منت مانگی، اب اس کو پورا کرنا ہے پورے سال بھر میں، فرمایا کہ اس کو پھر ایک دن جو ہے سب سے افضل والا وہ ہوگا یوم عرفہ کا، اس سے بڑا کوئی افضل دن نہیں ہے، اس میں اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دن شریعت کے اعتبار سے کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یوم عرفہ کا دن ہے، یہ یوم عاشوراء، فرمایا کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے نا یہ ایک روزہ اپنی جگہ، اور دوسرے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ یہ اپنی جگہ۔ یوم عرفہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے روزے کو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس ایک یوم عرفہ کے دن کی فضیلت۔ یوم عرفہ کے دن کے ایک روزے کے بدولت 2 سال کے گناہ معاف، صغیرہ گناہ 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے، ان 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے۔ ان 10 دنوں میں فرمایا کہ یہ 10 دن اللہ کے پاس سب سے زیادہ افضل ہے نیکیاں کرنے کے لیے بندوں کے لیے، اور اس کے بعد فرمایا عشرہ، فرمایا کہ جو 10 راتیں ہیں وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، وہ 10 راتیں اللہ کے پاس محبوب ہے اور بابرکت ہے اور مبارک ہے، وہ 10 راتیں وہاں افضل ہے پورے سال میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان 10 راتوں میں یوم وہ عاشوراء جو ہے رمضان المبارک کا، اس میں ان 10 راتوں میں ایک رات چھپی ہوئی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے شب قدر، وہاں وہ ایک رات چھپی ہوئی ہے۔ اس نسبت پر رمضان کا آخری عشرہ فرمایا کہ یہ اس کے آخری راتیں 10 راتیں سارے دنوں اور سارے مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، وہ شب قدر کے وجہ سے وہاں 10 راتیں اور 10 دن، یہاں پر یوم ذوالحج کے یہ عشرے کے 10 دن سارے سال کے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک رب کو ماننے والے کے لیے، اسلام اور کلمہ پڑھنے والے کے لیے، کہ اللہ ان کو صاف بتلا رہا ہے کہ تمہارے ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو دیگر دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ابو داؤد اور نسائی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث نبوی حدیث فرمائی گئی ہے، روایت آئی ہے جس کے اندر فرمایا گیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خوب اعمال صالحین کرتے کہ اس ذوالحج کے عاشورے میں شروع کے 9 دنوں میں پورے کے پورے روزوں کے ساتھ نبی علیہ السلام ان دنوں کو گزارتے تھے۔ یہ 9 دن، پورے 9 دن نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ 9 دن نبی علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی ان 9 دنوں میں روزے رکھیں، اور نہیں تو آخری ایک روزہ یوم عرفہ کا جو آنے والا ہے،
اگلے ہفتے وہ یوم عرفہ کا ایک روزہ ہر ایک کو اپنے گناہ اور اپنی معافی کروانے کے لیے اور اپنے عمل کو اللہ کے لیے محبوب بنانے کے لیے زمین پر چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے بھوکا رہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے وہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پاس ان 10 دنوں میں 10ویں دن کا عمل جو اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ پھر وہ جو عمل ہے وہ کیا ہوا عمل بندے کا اور پورے مہینے پورے سال بھر میں کیے ہوئے اعمال ایک طرف بندے کے ان سال بھر کے کیے ہوئے اعمال سے زیادہ اللہ کو وہ 10ویں تاریخ کا کیا ہوا عمل وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور وہ عمل ہے اللہ کے لیے فرمایا کہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور ان کی یادگار میں جانور کی قربانی اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، جانور کو قربان کرنا، قربانی دینا، یہ 10ویں دن کا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب انسان جانور کے اوپر اپنے ہاتھوں سے چھری چلاتا ہے اور جب اس کا خون زمین پر گرتا ہے، فرمایا کہ وہ زمین پر نہیں گرتا، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، وہ خون اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدل میں اسی وقت اس بندے کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ بندے کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں جس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ وہی جانور قیامت کے دن جہنم کے اور اس کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا، یہ جہنم سے آڑ بنے گا، اس کو جہنم میں پہنچنے کے لیے فرمایا یہ رکاوٹ بنے گا، یہ جہنم میں اس کو جانے نہیں دے گا۔ پھر فرمایا کہ یہی جانور قیامت کے دن پھر اس کو جنت تک پہنچائے گا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ عمل اس نے کیا زمین پر، لیکن اس کو کام آ رہا ہے آخرت میں، کہ آخرت میں جہنم سے بچا رہا ہے اور پل صراط سے پار کرا کر جنت میں پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے مجھے یہ عمل پسند ہے، پسند اللہ کو ہے، لیکن فائدہ دونوں طرف بندے کا ہے۔ زمین کے اوپر جب قربانی دے رہا ہے تو گوشت بھی خود ہی کھا رہا ہے، اور اس کے عوض میں جب انتقال کر کر دنیا سے جا رہا ہے یہی جانور پھر اللہ اس کو لوٹا رہا ہے، اور یہ جانور اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ 10 تاریخ کے دن کا جو دن ہے اس دن کا جو عمل ہے بندے کا وہ عمل مجھے اتنا پسند ہے، پھر سارے سال بھر میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ اللہ فرماتا ہے مجھے وہ ایک دن کا عمل بندے کا مجھے پسند ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا، تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ یہ قربانی تمہارے ابا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے، کیا انعام ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ یہ جانور جو تم ذبح کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے عوض میں تمہارے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، ایک بال کے عوض میں ایک نیکی لکھی جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ یہی جانور تمہارے لیے اللہ کے پاس فریاد کرے گا اور اللہ تم کو اس جانور کے بدلے قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ جانور زمین کے اوپر فرمایا جب تم اس کی قربانی دیتے ہو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کے عوض میں پھر تمہاری مغفرت کر دیتا ہے، اور بندے کے لیے زمین کے اوپر مغفرت مل جائے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بندے کو؟ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے کالی سیئات گناہ والی زندگی کو اللہ پاک صاف اور شفاف کر رہے ہیں، انسان کی اللہ پاک مغفرت کروا کر اللہ اس کو جہنم کی سزا سے بچا رہے ہیں، انسان کی آخرت سنوار رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس کے نیکی پر اس کو ملنے والا اجر انسان کے لیے اور کیا نفع ہو سکتا ہے؟ دوسرا اس نفع سے بڑھ کر انسان کا کوئی اور نفع کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے لیے سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ انسان کو اللہ معاف کر دے، انسان کی اللہ مغفرت کر دے، کیونکہ انسان کی مغفرت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ انسان کی جب مغفرت ہو جاتی ہے تو اس کو صرف مغفرت کیا چیز ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، انسان کو مغفرت کہتے ہیں گناہوں کو، تمہارے خطاؤں کو، تمہارے غلطیوں کو، تمہارے سارے کیے ہوئے وہ اعمال جو اللہ کے خلاف تھے
اور دین کے خلاف تھے، شریعت کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، قرآن کے خلاف تھے، محمد رسول اللہ کے خلاف تھے، یہ سارے اعمال کو اللہ پاک مٹا دیتا ہے، ان گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اور ان کیے ہوئی حرکتوں کو اللہ پاک تمہارے نام اعمال سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ فرماتا ہے میری ناراضگی، میرا غصہ، میں اس کو بھی جو ہے نا اللہ کہتا ہے رحمت میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے معاف کر دینا مطلب گناہ کی پوری کتاب کو تمہارے ختم کر دینا اور تمہارے نیکیاں اس گناہ کی جگہ پر بھر دینا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ دنیاوی زندگی جو بندوں کو ملی ہوئی ہے، اس کے اندر بندہ نیکیاں کر کر اگر اللہ کو راضی کر لے، اس سے بڑا اس نے کوئی سودا نہیں کیا، پھر اس سے بڑھ کر اس نے کوئی کمائی نہیں کی کہ زمین کے اوپر بندے نے اللہ کو راضی کر لیا۔ کیونکہ فرمایا کہ زمین پر جو زندگی ملی ہوئی ہے انسانوں کو، یہ زندگی انسان کو دوبارہ بار بار نہیں ملے گی، چاہے وہ نیکی کرنے ہو چاہے گناہ کرنے ہو۔ انسان کو جو دنیا میں اللہ نے جوانی دی، صحیح اور سالم تندرستی دی، اب انسان کو دوبارہ آگے نہیں ملے گی۔ انسان کو دنیا میں جو موقع ملا ہے یہ انسان کو بار بار نہیں ملے گا۔ انسان کے زندگی میں جو موقع آتے ہیں یہ بار بار نہیں ملتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ جو آنے والی ہے اور یہ 10 دن جو عبادت کے اور نیکیوں کے جو آنے والے ہیں یہ بار بار ہر ایک انسان کو نہیں ملنے والے ہیں۔ حضرت ابو عمران فرماتے ہر آنے والی رات یہ انسان کے لیے اعلان پر اعلان کرتی ہے، اور ہر انسان کو یہ کہتی ہے، رات اعلان کرتی ہے اور کہتی ہے اے فلاں ابن فلاں، میں تجھ کو اب دنیا میں جو آج ملی ہوں میری قدر کر لے، اب اس کے بعد قیامت تک میں تجھے دوبارہ نہیں ملوں گی۔ آنے والی ہر رات انسان سے کہتی ہے کہ میں تجھے اب دوبارہ قیامت تک نہیں ملوں گی، لہذا جتنی طاقت ہے تیرے اندر اتنی طاقت لگا کر تو اس میں وہ کر جس سے رب راضی ہو جائے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنے والا ہر دن اللہ کے سامنے یہ فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے، ہر دن جب سورج نکلتا ہے نا تبھی سے یہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اے فلاں ابن فلاں، میں آج تیرے زندگی میں آیا ہوں، میری قدر کر لے، جتنی طاقت ہے وہ ساری طاقت کو، ساری قوت کو اور ساری عقل کو تو رب کو راضی کرنے میں لگا لے، رب کے لیے اعمال کرنے میں لگا لے، نیکیوں کے لیے آگے رہنے میں اپنا وقت گزار دے، کیونکہ آج جو زندگی میں تیرے ساتھ آیا ہوں لہذا پھر قیامت تک کے لیے میں دوبارہ تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آنے والا ہر دن بندے کو یہ سوال کرتا ہے، آنے والا ہر دن یہ کہتا ہے کہ میں قیامت تک تجھے دوبارہ نہیں ملوں گا، آنے والی رات کہتی ہے کہ میں قیامت تک تجھے دوبارہ نہیں ملوں گی، لہذا میں آج جو تیرے پاس میں آئی ہوں تو میری قدر کر، تو میری قدر کر، اور میری قدر اس طرح کر کہ اس میں وہ عمل کر کہ تو رب کو راضی کر۔ اگر تو نے نہیں کیا، تو نے اگر یہ نہیں کیا تو دنیا یہ کہہ رہی ہے میں تو تجھ سے چھوٹ ہی رہی ہوں، میں تو جا ہی رہی ہوں، میں تو تجھ سے مل کر جدائی ہو رہی ہوں، لہذا تو آگے جا کر پچھتائے گا۔ اس لیے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے، عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے رب کو راضی کرنے والے کام کر لے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بد عقل ہے وہ بندہ، بے عقل ہے وہ بندہ جس کو دنیاوی زندگی تو ملے اور وہ دنیاوی زندگی میں دنیا کے پیچھے دوڑے اور رب سے دور ہو جائے، اعمال سے دور ہو جائے اور نیکیوں سے اور خیر سے دور ہو جائے اور وہ موت کے تیاری سے رہ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی ایک وقت میں دنیا بھی اور آخرت بھی بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایک ہی وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اعمال صالحین پر بھی جمع رہے اور دنیا میں بھی مشغول ہو جائے۔ فرمایا کہ دنیا کے لیے انسان کو پیچھے کرنا ہوگا اور اعمال کے لیے آگے اپنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا مشرق اور مغرب جیسی ہے، اگر کوئی بندہ مشرق کی طرف جائے گا تو مغرب سے خود بخود دور ہوتا جائے گا، اور کوئی مغرب کی طرف جائے گا تو مشرق سے خود بخود دور ہی ہوتا جائے گا۔ کوئی بندہ دنیا کی طرف جائے گا اعمال سے خود بخود دور ہوگا، اور جو اعمال کی طرف جائے گا فرمایا کہ وہ خود بخود دنیا سے جو ہے منہ موڑ لے گا۔ اس لیے فرمایا دنیا سوکن بھی ہے، تم ایک کو راضی کر لو، دنیا اور آخرت یہ سوکن ہے۔ فرمایا دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب ہے۔ فرمایا
सौकन, अगर तुम एक को राजी कर लो दूसरी नाराज हो जाएगी, अगर तुम दूसरी को नाराज कर लो फरमाया कि पहले वाली नाराज हो जाएगी। तुम दुनिया को राजी करो, आखिरत नाराज, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। आखिरत को राजी कर लो, दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेगी, लेकिन रब ने जो लिखा हुआ है तकदीर में वो मिलकर रहेगा। इसलिए फरमाया कि तुम दुनिया के पीछे अपने आप को लगाकर ये 10 दिनों को यूं ही ना गुजारो, ये जिंदगी को यूं ही ना गुजारो, इस रात और दिन को यूं ही ना गुजारो, अपनी जान और माल को यूं ही ना गुजारो, क्योंकि ये सब कुछ छूटने वाला। और रब ये कहता है कुरान करीम में, अगर तुमने इन सारे चीजों के पीछे अपने आप को लगा भी दिया, अपने आप को लगा भी दिया, तो फरमाया कि तुम्हें हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। दुनिया जो मिलनी थी वो मिलकर उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा एक दाना तुम अपने हलक से नीचे नहीं उतार सकते, और उससे ज्यादा एक हवा का सांस, एक झोंका तुम अपने नाक में नहीं ले सकते, एक पानी का घूंट तुम अपने पेट में नहीं डाल सकते, उससे ज्यादा जो तुम्हारे तकदीर में है। फिर तुम अल्लाह से गाफिल क्यों है? इसलिए फरमाया कि इंसान को चाहिए वो अपने आज़ाद से ही वो अमल करे। अल्लाह के हबीब ने जो मैंने पहले बतलाया, ये दिनों के लिए क्या फरमाया, पूरे दिनों से अफजल ये दिन 10 दिन, पूरे दिनों के अमाल से अफजल ये 10 दिनों में किए हुए अमाल। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इन 9 दिनों में रोजे रखे। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया इसमें एक दिन है जो सारे दिनों से अफजल यौम अरफा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि तुम इसमें कुर्बानी करो, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही जानवर तुम्हारे लिए कल सवारी का जरिया बनेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए चाहिए जब तुम अहद और इरादा और नीयत कर ले तो कल जो चांद नजर आने वाला है उसके बाद इसे हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करती है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा इरादा करता है जानवर की कुर्बानी करने का, जब चांद नजर आ जाता है उस 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक फरमाया उसके लिए फिर ये एहतियातन और मुस्तहिब बन जाता है कि वो अपने बाल को भी न काटे, अपने नाखूनों को भी न काटे। ये मुस्तहिब है, मसनून है कि वो जो है ना अपने बाल को भी न काटे और अपने नाखूनों को भी न काटे। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत नकल करती है। तो इस बात की तरफ भी हमें एहतियात और इस बात की तरफ भी हमें तवज्जो देना है कि हमें इन दिनों में करना क्या है, क्योंकि मेरे भाइयों क़यामत के दिन हमारे किए हुए जो अमाल है ना वो अल्लाह पाक इंसानी शक्लों में खड़ा कर देगा। इंसानी शक्लों में इंसान के साथ अमाल खड़े हो गए, एक मुजस्समे की शक्ल में इंसान के साथ वो अमाल खड़े हो गए। कुरान करीम में एक कि फिर यहां पर होगा क्या, जो बंदा जमीन पर नेकियों के साथ था, जिसके सर से पैर तक उसके ऊपर नेकियां करने का, अमल करने का और नेकियों में आगे रहने का जज्बा था, क़यामत के दिन ये अमाल उसके साथ हो गए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुरान करीम के अंदर 16वें पारे में सूरतुल मरियम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है आयत नंबर 85 में और रुकू नंबर 9 में अल्लाह फरमाता है वयौम नहशरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ़दा। क़यामत के दिन बंदों को अल्लाह पाक जो है ना जमात की जमात, वफ्त की वफ्त जो है ना अल्लाह पाक अपने मेहमान नवाजी करने के लिए उनके पास उनको पेश किया जाएगा। अल्लाह इनकी मेहमान नवाजी करेगा। वो कौन होंगे? जो नेकियां करने वाले होंगे जो जमीन के ऊपर। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते वफ्त की जो है तो ये खासियत होती है, अल्लाह उसको पैदल नहीं चलाते। फिर फरमाया कि ये नेकियां करने वाले बंदे ऐसे हो गए कि ये सवार हो गए अपने नेकियों के ऊपर। इनके सवार फरमाया कि ये जब नेकियां हो गए, हजरत सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, और एक रिवायत में हजरत अबू मरज़ूक़ रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदे के आमाल अल्लाह पाक उसको एक शक्ल अता फरमाएंगे। उसका रोज़ा हो, उसकी कुर्बानी हो, उसका जो है तो यौम ज़ुल्हज के अशरे के अंदर किए हुए सदक़ात हो, खैरात हो, या पूरे साल भर में किए हुए नेकी रात में दिन में अल्लाह इसको शक्लें अता फरमाएगा। और ये शक्लें इतनी खूबसूरत होगी, इतनी हसीन और मुज़य्यिन होगी, ये कब्र के अंदर जब इसको डाला जाएगा तो कब्र के अंदर ही फरमाया कि ये नेकियों की शक्लों में ये बंदे के साथ खड़ा हो जाएगा। अब जब कहीं से अजाब आएगा ये इसको रोक देगा, यहां तक कि कब्र से निकलने का वक्त करीब आएगा। जब अजाब चला जाएगा वो रोकता रहेगा, अजाब पीछे हो जाएगा। ये अफसोस और जो है ना खुश होकर उस बंदे की तरफ मुखातिब होकर कहेगा अल्लाह आपका भला करे, आप है कौन जो आप मेरी मदद कर रहे हैं यहाँ मुसीबत के वक्त? तो वो कहेगा कि मैं वही हूं जो जमीन के साथ तेरे साथ जुड़ा हुआ था। वो कहेंगे तू कौन था?
زمین کے اوپر تو اتنا خوبصورت، اتنا خوشبودار چہرہ، اتنے خوشبودار جسم، اتنا خوشبودار کپڑے، اتنا نورانی جسم، اتنے نورانی کپڑے والا تو میرے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ کہے گا میں تیرے اعمال صالحین ہوں جو تو زمین پر کیا کرتا تھا، لہذا وہ کہے گا جس طرح زمین پر تو نے میری حفاظت کی ہے، آج میں تیری قبر میں حفاظت کروں گا۔ قبر سے جب منہ اٹھایا جائے گا، قبر سے جب بندے اپنے سروں کو باہر نکالیں گے تو دیکھیں گے حضرت صدیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسق اور فاجر لوگ جب اپنے قبروں سے منہوں کو اٹھائیں گے نا، ان کے سامنے ایک بھیانک شکل والا انسان کھڑا ہوگا، بدبودار چہرہ ہوگا اور بے نور جو ہے تو اس کا جسم ہوگا، اور اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ بندہ ڈر کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن وہ کہے گا ڈر مت، میں تیرے ہی ساتھ ہوں۔ وہ کہیں گا تو ہے کون؟ وہ کہیں گا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ کہیں گا کہ میں نے تجھ کو نہیں پہچانا۔ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو دنیا کے اندر تو مجھ پر سوار تھا، ہر وقت تو مجھ کو کرا کرتا تھا، ہر وقت رات دن گناہ کیا کرتا تھا، برائی فحش بے حیائی کیا کرتا تھا، میں وہی ہوں، لہذا آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور سن لے، دنیا کے اندر تو مجھ پر حاوی تھا، آج میں تجھ پر حاوی ہو جاؤں گا، آج میں تجھ پر حاوی ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم کے سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 اور رکو نمبر 10 کے اندر اور آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا اللہ نے؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ اللہ کے سامنے جب انہیں کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے جب لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے ہانکتے ہوئے اٹھا کر اللہ کے سامنے لا کر رکھا جائے گا، حتی اذا جات اللہ فرماتا ہے وہ دن آ جائے گا، قیامت آنے والی ہے اور اس دن تمہارا یہ حال ہوگا، ساتم بغتتن، اور وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ ٹائم ایسا ہوگا جب تمہیں رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا وهم يحملون اوزارهم علی ظہورهم۔ او قرآن کہتا ہے جب انہیں وہاں کھڑا کر دیا جائے گا، کیسے کھڑا کر دیا جائے گا؟ وہ دیکھ کر کہے گے ہائے یہ وہ دن آ گیا جس کو ہم جھٹلاتے تھے، ہمیں یقین نہیں تھا، ہمارے اعمال لے کر ہمیں رب کے سامنے آنا پڑے گا، آ گیا آج دیکھو، وہ قیامت کا دن دیکھ کر اور کہیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ یہ کیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا دیکھ رہے ہوگے؟ ان کی اعمال ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اور وہ کہے گا ہائے افسوس ہم نے کچھ بھی نہیں کی، یہ برائیاں ہیں، علی ظہورہم، یہ سب کی سب ان کے پیٹھ کے اوپر وزن کے ساتھ ڈال دی جائے گی، یہ حاوی ہوگے، ان کے اوپر سوار ہوگے اور یہ سارے اعمال کو اپنے سر پر، اپنے سینے پر، اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ایسے چلیں گے، چل نہیں پائے گے۔ یہ اعمال جو ہو گئے نا، یا اس کو ایسے ہاکیں گے جیسا انسان سواری پر سوار ہو کر اس کو مارتا ہے، اس کی نکیل کھینچتا ہے اور وہ اسے ہاکتے ہوئے مارتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ الا ساء ما یزرون، یہ ہر بندے کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا ایک تو یہ ہوگا کہ بندے کو یہاں سے وہاں تک اللہ کے پاس، اور جب یہ راستے سے جائیں گے زور زور سے فریاد کریں گے ہائے ہماری کوئی سن لو، ہماری کوئی سن لو کہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کراؤ، ہم نے دیکھ لیا زمین پر جو نیکیاں کرنا تھا نہیں کیے، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں افسوس ہے۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون، کیا چیخ کر کہیں گے، وہ چیخنا دیکھ کر لوگ ان کی طرف گھبرا کر بھی نہیں دیکھیں گے، ڈریں گے اور کہیں گے یہ ہے کون؟ وہ چیخ کر کہیں گے ہائے میری فریاد تو سنو۔ قرآن کریم میں آگے سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتا ہے فما لنا من شافعین، یہ چیخ کر کہیں گے ارے نیکوارو، ارے نمازیوں اور صدقہ اور خیرات کرنے والوں، اللہ کے نام پہ جانوروں کی قربانیاں کرنے والوں، ایمان والوں، کلمے والوں، کوئی ایک تو آگے آؤ اور میری سفارش کرواؤ اور مجھے معاف کروانے کے لیے فریاد تو کرو، میرے لیے آواز تو اٹھاؤ، میرے گواہ اور وکیل تو بنو کہ میری بازو تو باندھو، اللہ کے سامنے میرے لیے آواز تو اٹھاؤ، فما لنا من شافعین۔ لیکن ان کے اس جملے پر جو یہ کہہ رہے ہو گئے کہ کوئی تو آ کر ہماری سفارش کرو اللہ کے سامنے، ہم واقعتاً دنیا میں گھاٹے میں رہے تھے اور کچھ بھی ساتھ نہیں لائے، آج کوئی ہو تو آ کر کہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ الاسراء میں رکو نمبر 2 میں اور آیت نمبر 18 میں
من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. اللہ فرماتا ہے تم نے دنیا میں دنیا طلب کی تھی نا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. تم نے دنیا میں دنیا کو طلب کیا تھا نا, تمہیں پکارا جاتا تھا, میرے نبی نے قرآن نے تمہیں بلوایا دین کے اعمال اور نیکیوں کی طرف, تم نے اس کی طرف منہ نہیں موڑا نا. تم نے دنیا طلب کی, ہم نے تمہیں دنیا دے دی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں دنیا دے دی. اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. اب آخرت میں تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو تم نے دنیا سے کما کر لے کر آئے, اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور جو تم نے لے کر آئے ہیں اب اسی میں سے تمہیں ملے گا. اگر تم نے بے نمازیاں لائے, نماز کوئی نہیں, زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات اور نیکیاں اور نمازیں اور رکوع اور سچائی اور صداقت اور اللہ کے لیے کوئی نیکی کا خیر کا کام تم نے زمین سے نہیں لائے, اللہ فرما رہا ہے تم نے دنیا طلب کی تھی تو دنیا تمہیں مل گئی. اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے رہا. اب آخرت میں تمہیں وہ ملے گا, وہ ملے گا جو ہم نے تمہیں دنیا میں ہی اس سے آگاہ کیا تھا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں جو بتلائی وہ جہنم تھی اور تمہیں وہ جہنم عطا کر دی جائے گی. لہذا یہ برائیاں جو ہوں گی اس کے وہ سر پر اور پیٹھ پر اس کے لادی ہوئی ہوگی, وہ برائیاں انہیں ہانکتے ہوئے اور مارتے ہوئے اور ذلت اور خواری کے ساتھ جہنم کے اندر لے جائیں گی. یہ انسان جہنم میں جائے گا. اور ادھر یہ انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر اس کے نیکیاں, اس کے قربانیاں, اس کے روزے, اس کے صدقات, اس کے خیرات, اس کے قرآن کی تلاوت, اس کے اچھے کام, یہ سب کی سب انسانی شکلوں میں اس کے پاس آئے گے. اور پھر اللہ پاک ان کو جو ہے نا سواریاں عطا فرمائیں گے, اونٹنیوں کی خوبصورت اور حسین اور مزین سواریاں. یہ اس کے اوپر سوار ہو گئے, اللہ پاک کہے گے لے جاؤ انہیں. یہ سارے نیکیاں اس کے اتنے ہو گئے, یہ خوشبو سے مہک رہا ہوگا اور نورانیت سے نور ان کے جسموں سے نکل رہا ہوگا, یہاں تک کہ ان کے جو سواریاں ہیں ان کے پیروں سے نور نکل رہا ہوگا. اور یہ سواریاں پل صراط کے قریب جائے گی, پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار کر دے گی. یہ سواریاں جو انہیں ملے گی. ایک شخص نے خواب دیکھا, خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ میدان حشر لگا ہوا ہے, پل صراط سامنے, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, سواری پر سوار ہے اور جا رہے ہیں, اور پل صراط کو پار کر سیدھا جنت میں جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر حیران ہے, لوگ آ رہے ہیں سواری پر سوار ہو کر اور پل صراط سے پار ہو کر جنت میں جا رہے ہیں. وہ سوچ میں گر گیا کہ آخر لوگ آ کہاں سے رہے اور انہیں سواریاں کہاں سے مل رہی ہے, اور سواریاں انہیں دیکھ اور رہا ہے جس سے یہ پل صراط سے پار ہو رہے ہیں, ان کے کھروں سے ان کے پیروں سے نور نکل رہا ہے. تو اس کو آواز آتی ہے اور وہ آواز میں وہ سنتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ سواریاں کہیں سے مل نہیں رہی, یہ سواریاں انہوں نے دنیا سے لائی ہے, یہاں نہیں کچھ ملتا, یہ سب دنیا سے ساتھ میں جو لایا وہ ہے. وہ کہیں گا یہ کہاں سے دنیا میں کہاں ملی اس کو؟ وہ کہے اس کا آواز آئی, وہ اس سے یہ کہا جا رہا دنیا میں اس نے رب کے لیے جانور کی قربانی دی تھی, یہ جانور کی قربانی آج اللہ نے اس کی سواری بنا دی. فرمایا جائے گا کہ یہ سواری یہ دنیا کی قربانی والا جانور ہے. کہا جائے گا ہاں, کہا جائے گا یہ اس کو اس لیے عطا کی گئی. کہا ہاں. اور یہ بندے کا یہ حال تھا کہ زمین پر کبھی قربانی نہیں دیا کرتا تھا, اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کیا کرتا تھا. یہ سوچتا تھا کیوں اتنا مال خرچ کرنا ہے, کیوں یوں ہی قربانیاں دے کر جانوروں کو ذبح کرنا ہے. اس کا دل, اس کا دماغ اپنی عقل, اپنی دماغ سے اپنے آپ کو چلایا کرتا تھا. یہ جانور کا اتنا مال دوسروں کو خرچ کیا کرتا تھا لیکن جانور کی قربانی نہیں دیا کرتا تھا اپنی عقل سے. لیکن جب اس کو یہ کہا جائے گا دیکھ یہ وہ ہے جو جنہوں نے دنیا سے سواریاں لائی, پھر اس کو دیکھ رہا ہے وہ کہ وہ جانور کے اوپر سوار پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو رہے اور آگے جنت کے اندر داخل ہو رہے. اور جنت کے قریب جب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہاں ایک درخت ہوگا, وہاں سے 2 نہریں ہوگی, ان 2 نہروں کے اندر سے یہ بندہ پانی پیے گا, ایک میں سے اس کے اندر کی پوری غلاظت ختم ہو جائے گی, جسم آئینے کی طرح پاک اور صاف اور شفاف ہوگا, دل اور دماغ پاک اور صاف اور شفاف ہوگا. پھر یہ یہاں سے دوسرے نہر کے اندر جو ہے تو غسل کرے گا, اور وہ غسل بھی کرے گا اسی وقت میں فرمایا اللہ پاک اس کے ظاہر کے ساتھ باطل, باطل کے ساتھ ظاہر دونوں کو ایسے چمکا دیں گے جیسا کہ آئینے میں انسان کو آگے پیچھے سے نظر آتا ہے. اس کا بال آٹومیٹک جو ہے تو خوبصورت جیسا دولہا تیار ہوتا ہے نا, ایسے وہ تیار ہو جائے گا اور وہ جنت کے قریب جائے گے. یہ پورے نیکیاں اس کے ساتھ ہے, پورے نیکیاں.
میرے بھائیوں پھر یہ نیکیاں لے کر جب جنت کا دروازہ بند ہے، سونے کا دروازہ یاقوت کا اس کو جو ہے نا ہلکا بنا ہوا، یہ اس کو بجائے گے، جیسے بجائیں گے نا حوریں اندر بیٹھی ہوئی وہ سمجھ جائیں گے ہمارے شوہر آ گئے، وہ خزائن جنت جو اس کے دروازے وہ دوڑتے ہوئے آئے گے کہ دروازہ کھولے، جب اس کو کھولے گے جنت کو وہ سامنے جب نظر آئے گے، ان کی چہرے کی خوبصورتی، ان کا جسم سے نکلنے والا نور اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ جنتی یہ سوچے گا یہ رب ہے، سجدے میں گر جا چاہیں گے، لیکن اسی وقت وہ کہے گا نہیں نہیں رک جاؤ، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے لیے ہوں، لہذا آپ اندر آ جاؤ، اس کو اندر لے جایا جائے گا، وہ اندر جب دیکھیں گا بالا خانے 100 گز 100 ہاتھ لمبے، اور وہاں سے حوریں دوڑتی ہوئی آ کر اس کو چمٹ جائے گی اور اس سے کہے گی کہ تو نے جو دنیا میں نیکیاں کی تھی ان نیکیوں کے بدولت رب نے میرا اور تیرا نکاح کر دیا، ایک قربانی کے جانور پر تیرا اور میرا نکاح اللہ نے کر دیا، ایک روزے کے عوض اللہ نے تیرا اور میرا نکاح کر دیا، اور وہ تیرا اور میرا مہر تھا جو اللہ سے میں نے مانگ کر تجھ کو لے لیا۔ وہ سینے سے لگیں گے اور کہیں گے تجھے پتا ہے میرا حسن کبھی نہیں جانے والا، میں کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، اور میں کبھی بھی تجھ سے بے وفائی نہیں کروں گی، اور میں کبھی بھی تجھ سے ناراض نہیں ہوگی، اور میں کبھی بھی تجھ سے دور نہیں ہوگی، اور مجھے کبھی بھی موت نہیں ہے، لہذا ہر وقت اور ہمیشہ میں تیرے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ وہ کھانے اور پینے آگے اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت لمبی نقل کی ہے، وقت نہیں بتانے کے لیے۔ میرے بھائیوں اس ماہ مبارک کے اندر جو قدر کرنے کے جو ایام ہے یہ 10 دن کل سے شروع ہونے والے ہیں، اس لیے اس میں وہ عمل کرو جو شکل کے ساتھ آئے قیامت کے دن ہمارے ساتھ اور ہمیں جنت میں لے جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں وہ اعمال صالحین کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان ایاموں میں، خصوصی طور سے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور وہ اعمال کرنے سے اللہ ہماری حفاظت کروائے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ